ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے۔ ہر ایسے رشتے سے دور ہو جائیں جو آپ کی ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ خدا کی دنیا بہت وسیع ہے، اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیں ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں، اپنے سکون پر سمجھوتہ کبھی نہ کریں۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کریں اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ خاموشی سے کنارہ کشی کر لیں۔ شریف عورت جس سے ایک دفعہ جڑ جائے بس پھر وہ ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی، شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ سے دیتا ہے۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھو۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور احترام چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ شوہر اس کے دل سے کبھی نہ اترے تو وہ یہ کام کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ شوہر اس کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ وہ شوہر کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔